الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ عبداللہ سلفی بھائی کو جزا دے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نصیحت کا عمل بھائیوں تک پہنچتا رہے۔ اللہ رب العالمین کا بھی حکم ہے کہ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کیا کرو، یہ مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے اعزاز سے نوازا ہے، اور وہ سب سے بڑا مشن، وہ کام کہ جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء کو مبعوث کرتا تھا اور ان کے ذمہ یہ کام لگاتا تھا امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اسلامی سیاست کی اساس ہیں، بنیادیں ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر کام حکومت کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ زمین پر اختیار عطا فرمائے، اقتدار دے، اس کے ذمہ کام ہے۔ نمبر 1 اقام الصلاۃ، وہ نماز کے نظام کو زمین پر قائم کرے، آت الزکوٰۃ، اور زمین پر اللہ کے نظام زکوٰۃ کو جاری کرے۔ اور چوتھا کام امر بالمعروف، اس نظام کو جاری کرے، نہی عن المنکر، اور نہی عن المنکر کے نظام کو جاری کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نظام کو جاری کیا، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ میں ویسے مسلمان رہوں گا لیکن نماز نہیں پڑھوں گا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھا لی، کہا جو کلمہ پڑھنے کے بعد یہ اعلانیہ کہے کہ نماز ایک چھوڑ کے باقی سارے دین کو مانوں گا، تو اس کا فیصلہ پھر وقت کے حاکم خلیفۃ المسلمین کی تلوار کرے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو آپ نے حکم جاری کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا تو اس کو ادا کرنی ہوگی۔ اگر کوئی اس سے پیچھے ہٹے گا اور منکر زکوٰۃ بنے گا تو میں تلوار اس کے لیے نیام سے باہر نکالوں گا۔ اور آپ نے باقاعدہ تلوار کے زور پر عہد حکمران ان چیزوں کا خاتمہ کیا جو منکرین صلاۃ اور منکرین زکوٰۃ بن رہے تھے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من راء منکرا، تم میں سے جو کوئی شخص کسی برائی کو دیکھتا ہے اس کو بدلے، تبدیل کرے، ختم کرے۔ کس کے ساتھ؟ اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ لم یستطع، اور اگر آپ سمجھتے ہیں، اور ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں جو ہاتھ کی طاقت نہیں ہے لیکن ہاتھ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہاتھ تڑوا بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر یہ فرمایا کہ اگر ہاتھ کی طاقت پاس نہیں ہے تو ہاتھ استعمال نہیں کرنا۔ ہاں پھر کیا ہے؟ زبان کے ساتھ۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان کے ساتھ بھی کسی ماحول میں ایسے میں آ جاتے ہیں کہ یہاں میں نہیں پیش کر سکتا، تو پھر کم از کم برائی کو اپنے دل سے برا جانو۔ تو یہ دل سے برا جاننے والے کو ایمان کی کمزور ترین علامت کہا ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر ہم بہت ساری بیماریوں کو دل سے برا جان لیں، جو آج کے اینڈرائیڈ کے دور میں اور آج نیٹ کے دور میں جو برائیاں ہیں،
ان کو دل سے بھی برا جان لیں تو بہت سارا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور تو کام تو تھا حکومتوں کا کہ وہ اس نظام کو جاری کرتی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ یہ بھی کہا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ہاں تم میں سے کوئی ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک جتھا ہونا چاہیے، اس کی یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے، وہ دعوت الخیر کا کام کرتے رہیں، جہاں برائی کو دیکھیں اس کو وہیں روکنے کی کوشش کریں۔ اب ہم ایک جماعت ہیں، زیادہ تر یہاں ہمارے جماعت کے ذمہ داران، شعبہ جات اور اسی طرح طلباء، زیادہ تر یہاں جماعتی لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ باہر بے حیائی ہے، اس کو روکنا ہے، سود ہے اس کو روکنا ہے، ناچ گانا ہے اس کو روکنا ہے، بے راہ روی کو روکنا ہے، عدل انصاف کو قائم کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ لیکن جب ہم آغاز کریں گے نا اپنے سے تو پھر بات بنے گی۔ اب 3-4 بھائی بیٹھے ہیں، نماز ختم ہو گئی ہے، لوگ اذکار کا وقت ہے لیکن وہ مسجد میں دائرہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں، تو شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے 2, 4, 5, 6, 10 من مردہ بھائی کا گوشت کھا کے اٹھنا ہے، ویسے تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوگی۔ پھر ایک اٹھتا ہے، وہ آ کر کسی دوسرے بھائی کی چغلی شروع کر دیتا ہے، اور چغلی ایک ایسی لعنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چغل خور کبھی جنت میں داخل ہے؟ یہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے کہ اس نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، فساد کھڑا کر دیا؟ تو میرے بھائیوں، جو چغلی کرے خود بھی رکنا ہے اور دوسرے کو بھی روکنا ہے۔ اسی طریقے سے بدزنی ہے، جیسے فرمایا نا کہ بعض زن ہیں جو وہ برے ہوتے ہیں، تو یہ بدزنی کو قائم کرنا، پھیلانا، اور پھر سننے والا سنتا ہے تو اس کے اوپر یقین کر لیتا ہے۔ نہیں، جھوٹا ہونے والے بندے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ ہر جو ہے سنی سنائی بات کو جو ہے وہ آگے پھیلاتا ہے، تحقیق نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے حلقوں میں، اپنے دائروں میں، اپنی مجلسوں میں کبھی بھی سبقاً سورۃ الحجرات کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اس کو جاری رہنا چاہیے اس کام کو۔ آپ مجلس شروع کر رہے ہیں، کوئی سورۃ الحجرات کی 1-2 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھ کے اس پر کوئی اچھی نصیحت کر دیں۔ اور پہلے شروع میں جب ہمارے تربیتی مراکز چلتے تھے تو وہاں پر تو یہ سورت زبانی یاد کروائی جاتی تھی، اس حد تک کروائی جاتی تھی کہ ایک بندہ تھا، اس کو سورت حجرات ترجمے کے ساتھ زبانی یاد تھی لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، کیونکہ اٹھ کی ڈانڈ پوزیشن ختم نہیں ہوتی تھی جب تک سورت حجرات وہ یاد نہیں کر لیتا تھا۔ کیوں یاد کرواتے تھے؟ تاکہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا چھوڑ دیں، تاکہ بزدلیاں چھوڑ دیں، تاکہ کسی کو نیچ سمجھنا چھوڑ دیں، تاکہ کسی کو کم تر سمجھنا چھوڑ دیں، تاکہ یہ مسلمان اپنے ایک دوسرے کو بھائی سمجھنا شروع کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو سورۃ الحجرات کے اثرات ہیں، آج یہ چیزیں نہیں ہیں ہماری مجلسیں۔ پہلے بڑے ہمارے اشتہار بھی چھپتے تھے، جی تربیتی نشست ہو رہی ہے، سورۃ حجرات کا دور ہوگا، فلاں عالم دین سورہ حجرات پڑھائیں گے اور بیان کریں گے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اپنے حلقوں میں ہم سورۃ الحجرات کو جاری رکھیں۔ یہ کوئی 2000 تک یا 2010، 15، 20 تک، 24، 25 تک نہیں، یہ قیامت تک کے لیے نازل ہوئی ہے، تو ان چیزوں کو ہمیں جاری کرنا چاہیے۔ تو سب سے بہترین کیا چیز ہے کہ ایک تو وہ برائیاں ہیں جن کو روکنا بحیثیت امت مسلمہ ذمہ دار ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ایک وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، پھر وہ اتنی خرابی پیدا کرتی ہیں کہ وہ پھر جماعتوں کا شرادہ بکھیر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو ہمیں اندر سے بیماریوں کے خاتمے کے لیے امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا کام کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے ہمیں برائیوں کے خاتمے کے لیے اور اچھائیوں کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو ہمتاً گوش رکھنا چاہیے۔
اور اس کام میں اللہ تعالی ہمیں عمل کی